اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک انسان کا قلب ہے، دوسرا انسان کا نفس ہے، اور تیسرا انسان کی عقل ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں تینوں کا الگ الگ تذکرہ موجود ہے۔ قلب جو ہے یہ اللہ جل شانہ نے جذبات کا مقام بنایا ہے۔ جذبات چاہے خوشی کے ہوں، چاہے غم کے ہو، محبت کے ہو، نفرت کے ہو، سخاوت کے ہو، چاہے بخل کے ہو، ان سب جذبات کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نفس ہے، تو اللہ جل شانہ نے انسان کا نفس جو ہے وہ خواہشات کا مقام بنایا ہے۔ خواہشات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نفس کے ساتھ ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اچھی خواہش کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں، متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، مجھے جنت مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، سب خواہشات ہیں، مگر اچھی اور مستحسن خواہشات۔ اور برے خواہشات کہ لوگ مجھے پہچانے، ہر کام میں میری مرضی چلے، ہر کام میری خواہشات کے مطابق ہو، جو میں چاہوں وہی ہو جائے، تو خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ عقل ہے۔ انسان کی عقل جو ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں میتھ کو پروسیسر، جو کمپیوٹرز کے ساتھ لوگ ریلیٹڈ ہیں، جو موبائل کو یوز کرتے ہیں، ہر کوئی آج کل یوز کر رہے، اس میں ایک میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر عقل جو ہے میتھ کو پروسیسر کی طرح ایک عضو ہے کہ اس کو جو جذبہ دے دو یا خیال دے دو، یہ اس کو پروسیس کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دوسروں کا پروسیسر ہے، عقل اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دوسروں کے خیالات کو، جذبات کو وہ پروسیس کرتا ہے۔ جیسے خواہش ہوگی ویسے خیالات یہ پروسیس کرے گا، دل میں جیسا بھی جذبہ پیدا ہوگا ویسے ہی سوچے، تو وہ یہ عقل جو ہے ان دونوں سے، یعنی قلب سے اور نفس سے سگنل لے کر کے اس کو پروسیس کرتا رہتا ہے۔ ذہن میں نیکی ہوگی تو نیکی کے خیالات آتے رہیں گے، برائی ہوگی تو برے خیالات آتے رہیں گے۔ گویا جو اصل نعمت ہے وہ 2 ہی ہیں، قلب اور نفس، اور اصلاح کے بھی 2 طریقے ہیں۔ انسان کی اصلاح کے 2 ہی طریقے ہیں کہ اس کا نفس سنور جائے اور اس کا جو ہے قلب سنور جائے، اور دونوں کی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک سے ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس کا تذکرہ فرمایا، قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار، فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، تو یہ نفس کا تذکرہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، فلاح اسے ملے گی من زکا، جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے۔ قد افلح من زکا، فلاح کس کو ملے گی؟ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ تو گویا کہ قلب کے ساتھ نفس کا تزکیہ ہونے کے ساتھ بھی بندہ سنور جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو شخص پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، اور دوسرا ہے قلب کا سنورنا، منور ہونا، ٹھیک ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر قلب کے بارے میں فرمایا، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، بھلا کیا کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں کے اوپر پڑا کرتے۔ اور دلوں کا جو ہے تو تذکرہ بار بار آیا احادیث مبارکہ میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی قلب، الا وہی قلب، الا وہی قلب۔ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور یہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے۔ جان لو کہ یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔
تو قلب کے سنورنے سے انسان کا سنورنا بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور نفس کے سنورنے سے انسان کا سنورنا بھی قرآن اور حدیث سے ثابت، اور اصلاح کے یہی دو طریقے